پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین۔ تنقیب العروہ الوثقی میں پیج 297۔ اس میں ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ روایت کو پڑھنے کے بعد اس کا تطبیق کرنا بھی بہت مہم ہوا کرتا ہے کہ کہاں پر کون سی روایت تطبیق کر رہی ہے۔ ہر روایت کو اٹھا کر کے اپنی مرضی سے ہر جگہ تطبیق کر دے وہ غلط ہے، یعنی اس کے اپنے مورد ہوا کرتے ہیں، اس لیے اسی مورد کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ روایت صحیح ہے ابن مسکان ہے، جس میں ابن مسکان کہتے ہیں کہ حدثنی صاحب لی ثقتون، کہتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھی نے حدیث بیان کی، جو ساتھی قابل بھروسہ تھے۔ اس نے کہا کہ اس نے سأل ابا عبداللہ، اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ان الرجل ينتهي الى الماء القلیل فی الطریق، ایک ایسے مرد کے بارے میں سوال کیا ابن مسکان نے چھٹے امام سے کہ ایک آدمی راستے میں پہنچتا ہے آب قلیل تک، راستے میں سفر کرتے کرتے ایک جگہ آب قلیل نظر آ گئی، گڑھے میں مثلا، فَيُرِيدُ أَن يَغْتَسِلَ، اب اس آدمی نے چاہا کہ میں اس قلیل پانی سے غسل کر لوں، وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ، اور اس کے پاس کوئی برتن تو ہے نہیں کہ جس سے پانی نکال سکے، وَالْمَاءُ فِي وَحْدَةٍ، اور پانی گڑھے میں موجود ہے، فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غَسْلُهُ فِي الْمَاءِ، اگر یہ آدمی گڑھے کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ سے غسل کرتا ہے تو پانی دوبارہ اسی گڑھے میں چلا جاتا ہے، یعنی غسل اتارا ہوا پانی دوبارہ گڑھے میں چلا جاتا ہے، نہیں اس طرح کا ہے۔ کیف یصنع، یہ آدمی کیا کرے، جب پانی جو ہے غسل اتارتے وقت پھر دوبارہ گڑھے میں چلا جاتا ہے، نہیں کیونکہ وہ ڈھلوان میں مثلا، قال یتضح بکف بین یدیہ وکفا من خلفہ وکفا من یمینہ وکفا عن شمالہ، یہی جملہ دلیل ہے
کہ اترا ہوا پانی دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس جملے کو آپ سنیں، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کہا وہ آگے بھی اپنا ہاتھ رکھے گا کہ وہ پانی جو ہے گڑھے میں نہ جائے، پیچھے بھی اپنا ہاتھ پانی ڈالتے وقت رکھے گا کہ وہ پانی گڑھے میں نہ جائے، دائیں ہاتھ پر بھی ہاتھ رکھے گا کہ وہ پانی گڑھے میں نہ جائے، بائیں ہاتھ پر بھی جو ہاتھ رکھے گا کہ پانی گڑھے میں نہ جائے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اترا ہوا پانی اگر گڑھے میں چلا جائے گا تو دوبارہ جو ہے وہ حدث اکبر و اصغر کے لیے استفادہ کے قابل نہیں رہے گا۔ دیکھیں میں اب کر کے بتاتا ہوں، یوں پانی ڈالا، پھر ہاتھ یوں رکھے تاکہ وہ گڑھے میں نہ جائے، پھر یوں پانی ڈالا، پھر جو ہے پیچھے ہاتھ رکھ لے نہیں۔ ہاں یہ بہت معمولی جائے تو کوئی بات نہیں، زیادہ پانی تو ہاتھ پر آ جائے گا نہیں، پیچھے والے تو یوں ہاتھ کر کے رکھے گا، جیسے سر کے قریب ہی رکھے گا تاکہ جب وہ جو ہاں یوں ہاتھ دھوئے گا تو یوں کر کے رکھے گا، پھر جو ہاں نہیں پھر جو ہے تھوڑا سا یوں کر کے، یعنی جتنا روک سکتا روکے گا بس اتنا ہاتھ نہیں غسل کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔ ثم یغتسل، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب غسل اتارنے کی نیت سے غسل کرے گا۔ پہلے چاروں طرف وہ مٹی اتار دے گا یا جو بھی نجاستیں اتار دے گا، پھر غسل کرے گا، تاکہ وہ پانی جو گندا ہے وہ اندر نہ جائے، پھر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی مضمون کی چند روایت موجود جامع بزنطی میں جو رجوع کیا جائے تو پتہ چلے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اترا ہوا پانی استعمال نہ کیا جائے۔ یہ جو ہے کسی نے استدلال کیا کہ ایک دفعہ استعمال ہو گیا پانی، اس کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ امام علیہ السلام نے روکنے کے لیے کہا ہے کہ کیا ہو جائے، جتنا روک سکتا ہے، بہرحال جو اس کے بس میں ہے وہ روکے گا کہ وہ جو نہ جائے، تھوڑا بہت چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ تر جو پانی جب ڈالا ہے تو ہوشیار ہے کہ اب گرنے والا ہے تو پہلے سے ہی روک کے رکھے گا بس، کیوں کہیں آگے نہیں جائے نہیں۔ ہاں اب یہ قلیل پانی نجاست اور یہ چیزیں ابھی بعد میں آ رہی ہیں، وہ ابھی اس کو چھیڑا نہیں ہے انہوں نے، ابھی خالی روایت کے الفاظ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، خالی روایت کے جو الفاظ تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے ابھی تک۔ اب اندر کی باتیں جو ابھی شروع ہوں گی، یعنی ابھی تو جو شروع نہیں ہوئے ہیں، اندر کی باتیں شروع ہوا چاہتی ہے، یعنی ہاں اشکالات یا حدیث کو سمجھنا، یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس دونوں حدیثوں سے، کہ چاہے ابن مسکن کی روایت ہو یا دوسری اور روایت جو جامع بزنطی میں ہے، ان دونوں قسم کی روایتوں سے تقریب استدلال یہ کیا گیا ہے کہ سائل جب امام علیہ السلام سے کیفیت غسل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سائل کے ذہن میں یہ ہے کہ رفع جنابت کرنا صحیح نہیں ہے اس پانی کے ساتھ کہ جس کو حدث اکبر میں استعمال کیا گیا ہو۔ اس ارتکاز ذہنی کے ساتھ وہ امام علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے، ورنہ تو سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور امام علیہ السلام بھی اسی ارتکاز کے ساتھ کہ چونکہ سائل وہ کیسے پانی کو روکے اور علاج کیا کرے کہ پانی پلٹ کر دوبارہ گڑھے میں نہ چلا جائے، تو یہ دونوں روایتیں
اس تقریب بیان کے ذریعے سے دلالت کرتی ہے کہ رفع حدث کسی پانی میں جس کو استعمال کیے غسل جنابت میں، وہ دوبارہ رفع حدث کا کام انجام نہیں دے گا۔ یہ تھا تقریب بیان اس روایت کے ذریعے سے کہ استعمال شدہ پانی کو جو حدث اکبر میں استعمال ہوا ہے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس لیے روکنے کے لیے کہ پانی روکو تاکہ گڑھے میں دوبارہ نہ چلا جائے۔ یہ تھا تقریب استدلال۔ لیکن یہ حدیث کو سمجھنے کے بعد آغا خوئی اس پر 3 اشکالات وارد کرتے ہیں کہ 3 مطلب پر اس استدلال میں کمی رہ گئی ہے۔ دونوں روایت پر استدلال موقوف ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 امور کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ 3 امور روایت میں ثابت نہیں ہوتے آپ اپنے مدعا پر دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے 3 مطلب کو آپ ثابت کریں تو آپ کا تقریب استدلال صحیح ہے، ورنہ تو 3 مطلب ثابت نہیں ہو رہے روایت کے اندر۔ آپ ثابت کر کے بتائیں کہ یہ 3 مطلب کیسے ثابت ہوئے روایت میں، آپ جو لے کر آ گئے ہیں وہ 3 مطلب یہ ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ اس میں کہا کہ سائل نے امام علیہ السلام سے غسل کے بارے میں سوال کیا۔ یوں لفظ ان ہوا اغتسل رجع غسلہ فی الماء کیف یصنع قال یتضح بکف بین یدیہ۔ تو غسل کے بارے میں سوال کیا ہے امام علیہ السلام سے۔ تو آغا خوئی کہتے ہیں کہ یہ غسل کرنا غسل از جنابت تھا، یہ کیسے پتہ چلا؟ خالی لفظ غسل ہے وہاں پر، روایت کے اندر صرف لفظ غسل تھا، کیونکہ لفظ ان ہوا اغتسل، یہاں پر نہیں کہ اغتسل من الجنابت، یہ تو لفظ ہی نہیں ہے نا، تو آپ نے اپنی طرف سے جنابت والا لفظ بنا دیا ہے۔ مثلا اغتسل لکھا ہے صرف، اور وہ غسل کا پانی گھڑے میں دوبارہ پلٹ کر کے جا رہا ہے، غسل جنابت کا لفظ ہی نہیں ہے روایت میں، تو آپ کہاں سے جنابت کا لفظ لے کر آ گئے؟ خوئی کا یہ اعتراض ہے کہ روایت میں جنابت کا لفظ ہی نہیں ہے، آپ جنابت کا لفظ کیسے لے کر آ گئے؟ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ جو ہے خوئی کا اعتراض ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پوچھ رہا ہو کہ گندا بدن ہے اس لیے پانی اندر نہ جائے تو میں کیا کروں مثلا۔ ہو سکتا پر نہیں چلتا ہے، پوری پکی دلیل ہونا چاہیے۔ آپ کو جب بھی استدلال کرنا ہے تو لفظ بلفظ روایت کے ذریعے سے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر آپ اولویت لیتے ہیں تو اولویت کے لیے دلیل چاہیے نہیں۔ ہو سکتا ہے امام علیہ السلام خالی گندا پانی اندر نہ جائے اس لیے منع کر رہے ہو، کوئی واجب ہی نہ ہو اصلا، ہمیں کیا پتہ ہے۔
پورا آخوئی کا جملہ سن لیجئے. آخوئی تک کہ یہ غسل جنابت مراد لیا گیا ہے، نہ غسل عرفی جس میں صرف گندگی کو جسم سے دور کیا جاتا ہے. یہ غسل مستحب شرعی تھا. یہ نہ ہونے پر کہ غسل عرفی بھی نہیں، غسل مستحب شرعی بھی نہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ یہ جملہ پورا آخوئی کا ہے. ہو سکتا ہے وہ خالی اپنے بدن سے میل نکالنا چاہتا ہو، پسینہ ہو گیا تو اس کو جو ہے دور کرنا چاہتا ہو تاکہ گندا پانی جو ہے گڑے میں نہ جائے مثلا. تو کیا کرے؟ اس لیے کہ عرب میں پسینہ بہت آتا ہے، مثلا دھوپ کے اندر سفر کر رہا ہے، تھک گیا، تھوڑا سا استراحت کرنا چاہتا ہے، وہ تجھے ایک نجس نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں. تو امام علیہ السلام نے جنابت کے غسل کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں ہے یہاں پر. تو یہ میل کے بارے میں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ پانی اندر نہ جائے تو اس طرح روک کے رکھو، یعنی تاکہ جو اندر جو گندا پانی نہ جائے. نہیں ہو سکتا کہ تھکن کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے جو پانی نکل رہا ہے وہ گڑے میں نہ جائے، اس لیے بول رہے ہیں کہ باہر ہی گر جائے تو اچھا ہے. بہرحال آپ اندر سے جانے سے بچاؤ یا نہیں. اور ہو سکتا ہے مستحب غسل ہو، کچھ پتہ نہیں ہے ابھی. تو آخوئی کا استدلال یہ کہ ہم جو مورد غسل جنابت میں بحث کر رہے ہیں وہ جنابت ثابت ہی نہیں ہے اصلا، کہ جنابت کا پانی اندر گیا. اب اس کے لیے چونکہ اندر چلا گیا، اس لیے جو ہے حدث اکبر اور حدث اصغر کے لیے منع ہو جائے، اس کے لیے دلیل ہی بنتا ہے کہ جنابت کا پانی ہے. تو پہلا اشکال تو آخوئی کا یہ تھا، یعنی کہ یہ جنابت کا پانی ہونا یہی نہیں پتہ. یعنی ہو سکتا ہے عام پانی ہو سکتا ہے مستحب غسل کا پانی، ہمیں کیا پتہ ہے. دوسرا اشکال جو ہے آخوئی کا یہ کہ یہ ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کہ سائل کے ذہن میں یہ ارتکاز تھا کہ وہ پانی جو حدث کے رفع کرنے میں استعمال ہو گیا ہے اس کو دوبارہ حدث کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس ارتکاز کی وجہ سے اس نے امام سے سوال کیا تھا کہ ارتکاز آپ نے کیسے نکالا ہے. اس ارتکاز پر بھی اشکال ہے. جب جنابت کا پانی ثابت نہیں تو ارتکاز کیسے نکالے گا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عام عادی غسل کر رہا ہو سکتا ہے مستحب غسل کر رہا ہو، ضروری تھوڑی کہ جنابت کا غسل کر رہا ہو. یہ ارتکاز آپ نے کہاں سے نکال دیا؟ یہ ارتکاز تو نہیں پیدا ہوتا، یہ جو ہے آپ اپنی طرف سے ارتکاز بنا رہے ہیں. سوال جیسا ہے اس کے حساب سے آپ کو روایت میں غور کرنا ہے، نہیں کہ آپ اپنے ذہن کی پیداوار کے تحت جو ہے حدیث کو موڑ کر کے اس کو سوال کرنے لگے، ارتکاز بنانے لگے. آپ اپنے ذہن کی پیداوار کے تحت ارتکاز نہیں بنایا. نہیں، آپ جو حقیقت میں روایت کے اندر الفاظ ہے اس پر غور کر کے دیکھیں کہ یہ ارتکاز بنتا بھی ہے یا ارتکاز نہیں بنتا ہے. لیکن روایت کو اپنی طرف سے توڑ مروڑ کے تو کام نہیں کریں گے نا. جیسا روایت میں الفاظ ظہور الفاظ اس کے حساب سے کام کریں گے. اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایک احتمال کو اپنی طرف سے لے کر کے بس ٹھوک دے کہ روایت میں یہی مطلب لیا گیا، یہ کیسا ہے؟ نہیں. ہاں یہ تو پھر جو ہے وہ وہابیت کی صنف میں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے. وہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے جس طرح سے امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آپ اس پانی کو اگر گھڑے میں نہیں جانے دینا چاہتے تو ہاتھ آگے رکھے. عام غسل کا بھی گندا پانی اندر نہیں جانے پر ضروری تھوڑی کہ جنابت کا پانی ہو جائے. نہیں،
یہ نہیں کہہ رہے جنابت میں استعمال شدہ پانی پھر دوبارہ رفع حدث یا رفع حدث اکبر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہیں، خالی استعمال شدہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، جنابت میں استعمال شدہ پانی، یہ ہماری بحث ہے اصل۔ تو اس کو اپنے روایت سے کہاں سے نکالا کہ جنابت کے پانی کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر جنابت کا تو لفظ ہی استعمال نہیں کیا آپ نے، اپنی طرف سے ایک تو جنابت کا لفظ خود بنا، پھر ارتکاز بھی اپنی ذہن سے بنا دیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنی ذہن سے بنا دیا ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، امام علیہ السلام یہاں بھی اس کو بھی کہنا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ اگر پانی اگر نہیں جانے دیتے تو ہاتھ سے روکیں، پرواہ نہیں، گندا پانی نہ جائے بس اس لیے کوئی حرج نہیں، یا مستحب پانی نہ جائے دوبارہ، چلو اس کے لیے مستحب غسل کو پانی بھی اندر نہ جائے کوئی بات، روک نہیں، روک واجب کے عنوان سے نہیں روک رہے ہیں، خالی گندگی سے بچانے کے لیے روک رہے ہیں، یہ مفہوم ہے اس کا، واجب کے عنوان سے نہیں روک رہے ہیں، اور ہماری بحث واجب میں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ امام علیہ السلام واجب کے عنوان سے روک رہے ہیں؟ یہ کہاں سے پتہ چل گیا؟ یہ تو ہم اپنی طرف سے معنی نکال رہے ہیں۔ کہاں تائید کریں؟ نہیں کر رہے، ارتکاز جو ہے اس پر، ارتکاز پر کوئی نے اعتراض کیا، بلکہ یہ ارتکاز آپ نے نکالا ہے۔ ہاں بچاؤ بس، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہاں معقول ہے کہ بھائی گندگی اگر پانی نہیں جانے دیں تو اس طرح ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو تاکہ گندا پانی اندر نہیں جائے، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ جنابت ہی کا پانی ہو، یا نہیں، دوسرے پانی کا بھی احتمالات ہو سکتے ہیں، نہیں۔ یہ دوسرا اشکال تھا آغا خوئی کا تقریب استدلال پر۔ تقریب استدلال یعنی حدیث کو سمجھ کر اپنے مطلب پر اس حدیث کو منطبق کیا، اس پر اشکال وارد ہے۔ حدیث کو سمجھ کر کے ارتکاز لیا، حدیث کو سمجھ کر کے جنابت لیا، یہ دونوں پر اشکال وارد ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہو رہی ہیں، نہیں۔ وہ تو ظاہر اشکال کے اوپر اشکال وارد ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے ذہن کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہم صحیح سوچ بھی رہے ہیں یا نہیں ہے، نہیں۔ ہاں ہاں، کیا ہمارا ذہنی کہیں ادھر ادھر تو نہیں ہو گیا کہ حدیث فہمی خود ایک بڑا کام ہے، خود اپنی مرضی سے جو ہے ترجمہ کر لینا ایک الگ مطلب ہے۔ خاص طور پر جو لوگ حدیث کو اپنی مرضی سے ہر جگہ تطبیق کر دیتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ بڑا مشکل ہوتا ہے اجتہاد میں، کیونکہ وہ اپنے ذہن سے ایک معنی کر دیں گے، جبکہ اس کا معنی وہ نکل ہی نہیں رہا ہے اصلا جو وہ معنی کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیسرا اشکال ملاحظہ کریں آخوئی کا، فائنل اعتراض ہے، فائنل گوٹ مار رہے ہیں۔ ہاں فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے بھی اس سائل کے ارتکاز کا اقرار کیا ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امام نے کب جو ہے اس سائل کے ارتکاز کا اقرار کیا ہے؟ کوئی ارتکاز کا اقرار نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں امام علیہ السلام اسی سائل کے ارتکاز پر اقرار کرتے ہوئے اس کو کہہ رہے کہ پانی کو اس طرح روکو ہے، یہ تو آپ نے بنیادیں غلط بناتے 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 امام کے لیے یہ راستہ بنا دیا ہے، نہیں، جبکہ امام نے کوئی اقرار نہیں کیا ایسے، گویا کہ امام بھی اس کے ارتکاز کا اقرار کر رہے ہیں، جبکہ امام کوئی اس کے ارتکاز کا کوئی اقرار نہیں کر رہے ہیں۔
اس میں بڑے احتمالات موجود ہیں کہ وہ غسل کرنا چاہتا ہے، گندا پانی اندر نہ جائے، اس لیے امام نے کہا کہ جو آپ ہاتھ رکھ کے جو اس پانی کو بچاؤ۔ عام غسل بھی ہو سکتا ہے، مستحب غسل بھی ہو سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بدن کو صاف کرنا چاہتا ہے، وہ غسل عرفی کہتے ہی اس کو کہ جس میں غسل کی نیت نہ، خالی پانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے تھوڑا سا جو میل نکالنا مقصد۔ یہ عرفی غسل تو یہی ہے، یعنی غسل عرفی اور غسل شرعی میں یہ فرق ہے۔ غسل شرعی میں نیت کی ضرورت، غسل عرفی میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی جو ہے خالی پانی نکالا جاتا ہے مثلا۔ پیچھے بحث ہوتی تھی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پوچھنے والا جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ ایک عام سی چیز جو مثلا بالکل اوپن ہے یا جس کی ضرورت نہیں ہے سوال کی، وہ کیوں پوچھے گا؟ تو اب یہاں پہ اگر وہ مثلا غسل جو ہے وہ سادہ غسل ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن نا کوئی ایسا غسل ہے جو وہ پوچھ رہا ہے۔ نہیں، ظاہر ہے آپ اپنے فقاہت کے تحت سمجھتے ہیں کہ غسل کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس زمانے کے جاہل افراد کو مد نظر رکھے۔ جاہل ہے، کوئی ایک عام سفر میں ایک بدو عرب جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا ہے۔ بدو عرب، اس کو کیا پتا کہ کیا ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر جو ہے سوال بھی اسی بدو عرب کے بارے میں کیا گیا جو راستے میں سفر کر رہا ہے، بس اس کے بارے میں سوال ہے۔ امام کے پاس آ رہا ہے، وہ امام کے پاس وہ بدو عرب نہیں آ رہا ہے، بلکہ امام کے صحابی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی راستے میں اس طرح سفر کرے اور اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے، وہ بدو عرب جو ہے اس نے کام جو انجام دیا ہے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ صحابی اپنے بارے میں نہیں پوچھ رہا، وہ بدو عرب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، بدو عرب کے بارے میں پوچھ، تو بدو عرب جو ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، اس لیے جو ہے اس میں، بلکہ صحابی میں بھی ہو، تینوں احتمالات اس زمانے میں ہو سکتے ہیں۔ غسل جنابت کا بھی احتمال ہے، غسل مستحب کا بھی احتمال ہے، اور عام پانی نکالنے کا بھی احتمال ہے۔ عرفی غسل عام طور پر راستوں میں جو صحراؤں میں چلتے ہیں اس میں عرفی غسل عام طور پر کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر یہی ہے کہ عرفی غسل انجام دے رہا تھا۔ ہاں، وہ جو ہے کہتے ہیں بھائی تھکا ہوا ہوں، راستے میں جو ہے وہ پانی نظر آ گیا تو بس شوق چڑھا کہ جو پانی سے جو ہے تھوڑا سا میل اتار دیں، پسینہ نکال دیں مثلا۔ یہ کوئی ضروری نہیں، یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں تو اس میں تھکن کا احساس ہوتا ہے، آدمی کچھ آرام بھی کرتا ہے، گرمی نکالنے کے لیے، پسینہ نکالنے کے لیے۔ ڈبکی نکالنے والا پانی قلیل پانی ہے ایک چھوٹے سے گڑھے میں، پھر نہانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ چاہتا ہے کہ گڑھا جو ہے اس کے اندر گندا پانی بھی نہیں جائے، نہیں اس طرح سے۔ تکرار کیا؟ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں، وہ خالی سوال کرنا چاہیے، نہ اقرار ہے نہ انکار ہے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں۔ انکار بھی نہیں ہے، اقرار و انکار دونوں نہیں ہے، صرف ایک سوال ہے کہ اگر وہ اس طرح غسل کرتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر وہ گندا پانی نہیں جانے دینا چاہتا تو ہاتھ سے روکے، بس کوشش کرتے۔ ہاں، یہ جو ہے وہاں روایت تو دیکھیے غسل کرنا چاہتا ہے اور پانی پلٹ کر کے پھر دوبارہ اسی مرکز و گڑھے میں چلا جاتا ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ تو امام نے کہا پھر روکے، یعنی کوشش کرے روکنے کی، آگے پیچھے جہاں بھی پانی جا رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے اپنے ہاتھ سے، بس۔ اس جہت سے نہیں ہے بات سوال کی جہت سے ہے، نبی سوال۔ تو تیسرا اشکال یہ ہے کہ ارتکاز سائل اس پر امام نے اقرار کیا ہو، یہ
کہاں سے ارتکاز پر امام کا اقرار ہے؟ پھر آخر میں فائنل جواب آخوی کا یہ جمیع ذالک غیر مسلم، یہ تینوں کی تینوں باتیں کوئی مسلم نہیں ہیں جو آپ مسلم لے کر استدلال کر رہے ہیں، یہ تینوں باتیں ثابت نہیں ہو رہی ہیں۔ ہاں اعتراض کریں کہ تقریب استدلال ان کا صحیح نہیں کہ اتراؤ پانی استعمال نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو دلیل اس روایت سے لے کر ہے وہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ تین چیزیں آخوئی نے بیان کی، نہیں تین چیزیں جو تقریب استدلال والوں نے جو لوگ دلیل پیش کر رہے تھے کہ اتراؤ پانی استعمال نہیں کر سکتے، اس کی دلیل ہے کہ امام نے روکنے کے لیے کہا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان ہوا اغتسل، یوں جواب ہے، شروع سے سنیں دوبارہ روایت۔ ابن مسکن نے سوال کیا کہ میرے ساتھی نے جس پر میرا بھروسہ تھا اس نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا ایک ایسے مرد کے بارے میں جو راستے میں سفر کر رہا ہے اور راستے میں اس کو قلیل پانی مل گیا اور ارادہ کرتا ہے کہ اس قلیل پانی سے غسل کریں، اور اس آدمی کے پاس نہ کوئی برتن ہے نہ کوئی چیز ہے اور پانی گڑھے میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ غسل کرتا ہے تو غسل کا پانی گڑھے میں پھر چلا جاتا ہے، تو اب کیا کریں وہ؟ ان ہوا اغتسل، اگر یہ آدمی جو صحرا میں سفر کر رہا ہے وہ غسل کرے، رجع غسلہ فی الماء، تو اس کا دھویا ہوا پانی پھر دوبارہ گڑھے میں چلا جاتا ہے، کیف یصنع، تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی جنابت کی کوئی قید نہیں، ارتکاز کی بھی کوئی قید نہیں، امام نے اقرار کیا اس کی بھی کوئی قید نہیں یہاں پر، تو پھر نہیں یہ تو کچھ نہیں لکھا۔ ان ہوا اغتسل، اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے، دیکھیں پھر دوبارہ، یرید ان یغتسل، ارادہ کرتا ہے کہ وہ غسل کرے، کیونکہ سامنے پانی نظر آ گیا، اس نے کہا چلو میں غسل کر لوں، یعنی ہاں، تو یہ جو ہے الفاظ ہیں۔ ان تینوں باتوں میں آغا خوئی کہتے ہیں کہ بھائی تینوں میں سے کوئی چیز تقریب استدلال میں جو پیش کی گئی وہ مسلم نہیں، اس لیے استدلال میرے نزدیک باطل ہے۔ اس روایت کے ذریعے سے ثابت نہیں کر سکتے کہ اتراؤ پانی استعمال کرنے کے لیے کہ جو غسل جنابت میں استعمال ہو گیا تھا اب دوبارہ غسل جنابت میں استعمال نہیں ہو سکتا، اس سے اس روایت سے دلیل نہیں بن سکتا ہے۔ احتمال سے دلیل، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، صلی اللہ علیہ وسلم۔